الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب مفتاح طریق الاولیاء، اس کی دوسری فصل ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَدْتَ، بس اگر تو ارادہ رکھتا ہے، ایھا الاخ، اے بھائی اگر تم چاہتے ہو النجات، نجات، من حول ذالک اليوم، اس دن کی ہولناکی سے، فاستعد لہ، تو پس تیاری کرو اس کے لیے، بالتقوی، تقوی کے ذریعے، وحفظ الجوارح، اور اعضاء کی حفاظت کرنا، ان جمیع ما حرمہ اللہ، ان سب کاموں سے جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ تو اس دن کی ہولناکی، قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، جس دن اس دن کا اثر زمین پہ بھی پڑے گا، آسمان پہ بھی۔ آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، زمین کو جو ہے توڑ پھوڑ دیا جائے گا، زمین کی حالت بدل دی جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، زمین بدل دی جائے گی، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا۔ تو گویا کہ بہت بڑا ایک بھیانک منظر ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہی پہاڑوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ بکھری ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، اسی طرح آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، تو یہ سارا دن ہولناکی کا منظر پیش کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک موقع پہ کفار کے حوالے سے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ کافر لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا، تو وہ یہ جملہ بولیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہمیں ہماری آرامگاہ سے کس نے اٹھا دیا۔ تو اس آیت میں بھی آخرت کی ہولناکی کی طرف اشارہ موجود ہے۔ کیسے اشارہ موجود ہے؟ وہ اس طرح کہ قبر کے اندر کافر کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن وہ جب اپنی قبر سے نکلے گا، قیامت کا بھیانک اور ہولناک منظر دیکھے گا، تو اس دن اتنی بھیانک اور وہ ہولناکی دیکھے گا کہ اس کو اپنی قبر آرامگاہ محسوس ہوگی، اور وہ یہ بات کہے گا کہ ہمیں ہماری آرامگاہ سے کس نے اٹھا دیا۔ تو یہ وہ دن ہولناک ہوگا۔ ہاں، یہ ہولناکی یہ کفار کے لیے ہوگی۔ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین اس ہولناکی سختی سے محفوظ فرمائے گا۔ اس کے مختلف طریقے ہوں گے، جیسا کہ جب اہل ایمان اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے ان کو بشارتیں دیں گے، اللہ تحزنوا، کہ تم غم نہ کرنا، تم پریشان نہ ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہارے لیے اس جنت کی خوشخبری ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو گویا کہ اہل ایمان ان کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جانا، اسی طرح حوض کوثر سے پانی کا مل جانا، تو مختلف انداز میں ان کے لیے سختی اور ہولناکی ختم ہوگی، ان کے لیے پریشانی کا باعث کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں کچھ سوائے کچھ معاملات کے۔ جبکہ کفار کے لیے بہت زیادہ سختی ہوگی، وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ تو کہا کہ اے بھائی اگر تو اس دن کی ہولناکی سے نجات پانا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تیاری کرو۔ تیاری کیسے کرنی ہے؟ جیسے انسان کسی لمبے سفر پہ جانا ہو تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنا لباس، اپنے کھانے پینے کے اشیاء، اپنا پیسے، اپنی ہر چیز چیک کرتا ہے اور پھر سفر پہ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ دن اس کے لیے تیاری کرو۔ جب دنیا کے ایک چھوٹے موٹے سفر کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے تو وہ تو حقیقی سفر ہے اور لمبا سفر ہے، اور پھر اس میں حساب و کتاب بھی ہے، تو جزا سزا بھی ہے، تو اس کے لیے خصوصی تیاری کرنی چاہیے۔ کیسے؟ بالتقوی، تقوی کے ذریعے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بسایا جائے
امام ابن رجب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تقوی کیا چیز ہے، تو فرماتے ہیں کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے: الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والقناعت بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل۔ یعنی اللہ کا ڈر سب سے پہلے، الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہو، والعمل بالتنزیل، اور تمہارا عمل قرآن کریم کے مطابق ہو، والاستعداد لیوم الرحیل، والقناعت بالقلیل، اور یہ 2 چیزیں کہ تھوڑے پر بھی قناعت، ورض بما قسم اللہ لک، اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ پھر اعتراض کوئی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ راضی رہو، اور اپنے آخرت کے دن، کوچ کے دن کی تیاری میں رہو۔ تو یہ تقوی ہے، تو تقوی کے ذریعے اس دن کی تیاری کرو۔ کیوں؟ باقی چیزوں کی وہاں ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہاں کپڑوں کی، پیسے کی، جوتے، اسی طرح لباس کے متعلقہ چیزیں، ان چیزوں کی وہاں ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ تقوی، نیک اعمال۔ اس لیے اس دن کی تیاری بھی پھر ویسے ہی کرنی چاہیے۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے وہ سوئمنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ سوئمنگ کرنا چاہتا ہے، وہ پانی میں نہانا چاہتا ہے، اور اس کے پاس جو تیاری کا سامان ہے وہ ہو صحراؤں والا، تو وہ اس کے کام نہیں آئے گا سوئمنگ میں۔ تو گویا کہ جیسا سفر ویسی تیاری، تو وہاں پہ کام آئیں گے نیک اعمال، تو پھر اس کی تیاری بھی نیک اعمال کے ذریعے ہونی چاہیے، نہ کہ بندہ دنیاوی ساز و سامان تیار کرتا رہے۔ اسی طرح وحفظ الجوارح عن جمیع ما حرمہ اللہ، اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں کو حرام کیا ہے، ان کاموں کی حفاظت کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ قیامت کے دن کی تیاری کرے۔ اچھا، اس میں یہ بات اہم ہے کہ حفظ الجوارح، اعضاء، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو جو بدن ملا ہے تو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ حفاظت کس چیز سے؟ ایک تو ہے ظاہری حفاظت کہ خودکشی نہیں کرنی، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا، تکلیف نہیں پہنچانی۔ اسی طرح ایک حفاظت اور ہے، وہ ہے گناہوں سے، معصیت سے حفاظت۔ جیسا کہ صبر کی اقسام میں محدثین نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے صبر علی الطاعہ، اطاعت پہ صبر کرنا، اور دوسرا الصبر علی المعاصی، گناہوں سے بچ کے صبر کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے، اور تیسرا جو معروف ہے وہ ہے پریشانیوں تکلیفوں پہ صبر کرنا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، روکنا، کہ میرے رب نے مجھے اس سے منع کیا ہے، اور یہ جسم مجھے رب نے دیا، یہ سانسیں رب نے دی، یہ طاقت، یہ صحت، یہ جوانی، یہ قوت، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، تو ان کاموں کو جو اللہ نے دیے ان کو پھر حرام میں کیوں استعمال کرنا ہے؟ اسی طرح والقیامی، اور قائم کرنا، بجمیع ما امرک اللہ بھی، جس کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان سب کو، جن کاموں سے منع کیا ان سے بچنا، اور جن کا حکم دیا ان کو کرنا۔ کون سے کام کرنا حکم دیا؟ من الحقوق، یعنی حقوق، المدونتی، جو کہ لکھے ہوئے ہیں فی کتب الفقہ، فقہ کی کتابوں میں، من الحلال والحرام، یعنی حلال و حرام۔ جو کام کرنے ہیں وہ کر کے اطاعت پیش کرے، جو کام نہیں کرنے وہ کام نہ کر کے اپنی اطاعت کو پیش کرے۔ والحدود والاحکام، اللہ کی حدیں، اللہ کے احکامات، ان سب کا خیال رکھے، بحیث، اس حیثیت سے کہ لا یبقى علیک فی الشریعت مطالبہ، کہ نہ باقی رہے تجھ پر شریعت میں کوئی مطالبہ، یعنی شریعت کے تمام حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اپنے اعضاء کو اس کے تابع رکھے، اس طرح تابع رکھے کہ اس کے ذمے کوئی مطالبہ باقی نہ رہے۔ یعنی اگر شریعت نے کہا کہ نماز پڑھو تو یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دے، پھر تو شریعت کا مطالبہ باقی رہا۔ اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے اور پڑھتا بھی ویسے ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، سنت کے مطابق پڑھتا ہے، اول وقت میں پڑھتا ہے، صحیح انداز میں پڑھتا ہے، جان چھڑانے کے لیے نہیں، صحیح انداز میں ان حقوق کو پورا کرتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس پہ کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ولا یبقى فی ذمتی کا صلاۃ فائتہ، تمہارے ذمے کوئی فوت ہونے والی نماز باقی نہ ہو، کیونکہ جس شخص نے ایک نماز بھی چھوڑ دی، صحابہ اکرام نماز کے تارک کو کفر سمجھتے تھے، کافر سمجھتے تھے،
عبداللہ بن شقیق کی روایت، کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون من الاعمال شیء ترکہ کفر غیر الصلاۃ، صحابہ اکرام اعمال میں سے نماز کے ترک کو کفر سمجھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ نماز کے تارک کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ قیامت کے دن نماز کا تارک وہ فرعون، حامان، شداد، قارون جو چوٹی کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو نماز کا تارک یہ انتہائی برا انسان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو بے نماز تو نہیں کر رہا اس کا مطلب، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بے نماز پھر ان چیزوں سے بدتر ہوا، وہ ان چیزوں سے بھی برا ہے، نکما ہے، کوئی اپنے رب کو یاد نہیں کر رہا۔ نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، نماز میں سستی بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین ہم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ تو گویا کہ تمہارے ذمے میں کوئی فوت ہونے والی نماز نہ ہو، ولا صوم فائت، اور نہ کوئی فوت ہونے والا روزہ ہو، ولا زکوٰۃ واجبہ، نہ ہی کوئی واجبی زکوٰۃ تمہارے ذمے ہو، ولا غیبۃ لمسلم بغیر حق، اور نہ ہی ناحق کسی مسلمان کی غیبت ہو۔ تو ناحق غیبت سے کیا مراد ہے؟ پیچھے تو واجبات کا ذکر ہے نا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تمہارے ذمے نہ ہوں، تم نے سارے حقوق پورے کیے ہوں، اگر ناحق غیبت نہیں کرنی کسی کی۔ تو حق والی غیبت کون سی ہوتی ہے؟ کس غیبت کا حق انسان کو حق حاصل ہے؟ اس سے مراد ظالم کی غیبت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم 6 سپارہ پہلی آیت، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو ظالم ہے اس کے بارے میں بری بات کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتے سوائے ظالم کے۔ جس پہ ظلم کیا گیا ہے وہ ظالم کے بارے میں مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ فراڈیا ہے، فراڈ لگاتا ہے، لوگوں کو ٹھگ لیتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے مالی طور پہ۔ تو آپ اپنے باقی احباب کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں شخص، اس کے ساتھ مالی معاملات نہ طے کرو، کیونکہ یہ شخص فراڈ کرنے والا ہے، یہ ٹھگ لیتا ہے لوگوں کو، تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ تو ناحق کسی کی غیبت نہیں کرنی، کیونکہ کسی کی غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کا، مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ مردہ بھائی، اور صرف مسلمان ہی نہیں، سگا بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو گویا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر میرے بھائی کے اندر عیب پایا جاتا ہے تو پھر میں یہی تو غیبت ہے۔ اگر آپ کے بھائی میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا اور پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، پھر تو آپ بہتان لگا رہے ہیں۔ اس کے اندر عیب ہے پھر بھی آپ نے بیان نہیں کرنا، یہی تو غیبت کہلائے گی۔ ولا مخاصمۃ، نہ کوئی جھگڑا ہو، ولا شحنہ، نہ کوئی کینہ، ولا بغضا، نہ کوئی بغض، نہ حق کینہ، بغض اور دشمنی آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے کسی کے بارے میں۔ تو حق کیا ہوتا ہے؟ حق سے مراد ہے جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو شخص اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے ناراضگی رکھے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، نہ دے تو بھی اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ گویا کہ اللہ کی خاطر کسی سے نفرت رکھنا، بغض رکھنا یہ جائز ہے۔ ایک شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس شخص کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کو واعظ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے تو مل سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں دل میں محبت نہ رکھیں۔ اللہ کے لیے محبت رکھنا، اللہ کے لیے ناراضگی رکھنا، یہ تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، تو لہٰذا یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ذاتی معاملات کی بنا پر نفرت، عداوت، بغض، حسد، کینہ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ وَعْمَلْ، اور عمل کرو، عَلَىٰ أَن تُبْرِئَ صَحْتَكَ، اس انداز میں کہ بری ہو جائے، خالی ہو جائے تمہارا صحن، من کل حق، ہر اس حق سے، بینک و بین اللہ، جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، ومن کل حق، اور ہر اس حق سے بھی، بینک و بین العباد، جو تمہارے اور بندوں کے درمیان ہے۔ یعنی صحن کے اندر کچھ پڑا ہو تو مطلب کیا ہے؟
آپ کے ذمہ کچھ چیز باقی ہے، اس کی صفائی یا وہ اس کے سپرد کرنا یا اس کو اس کی جگہ تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ابھی باقی ہے۔ جب آپ نے صحن خالی کر لیا، صفائی کر لی، مطلب آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ تو صحن خالی ہونے کا مطلب ہر حق کی ادائیگی مراد ہے کہ تم ہر حق ادا کر چکے ہو، وہ حق جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے یعنی حقوق اللہ، اور وہ حق جو تمہارے اور بندوں کے درمیان ہے یعنی حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ کو بھی پورا کرو، حقوق العباد کو بھی پورا کرو، نہ اللہ کا حق رکھو نہ بندوں کا حق رکھو۔ اگر تم یہ سارے کام کر لیتے ہو